کیونکہ میرے عزیزو یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ حسنین کریمین کے نام سے اب اس کو پہچانا جاتا ہے، یعنی حضرت امام حسین کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی حضرت امام حسین کی یاد آ جاتی ہے، حضرت امام حسین کی قربانی یاد آ جاتی ہے، حضرت امام حسین کا امتحان یاد آ جاتا ہے، حضرت امام حسین کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ میرے عزیزو دیکھو حضرت امام حسین کو اللہ نے کتنی شان والا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ حسنین کریمین دونوں چھوٹے بھائی ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، دیکھو حسنین کریمین سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، اللہ کے رسول بھی محبت فرماتے ہیں، پوری کائنات محبت فرماتی ہے۔ حسنین کریمین کا بچپن کا زمانہ ہے، دونوں بھائی چھوٹے ہیں، مدینہ منورہ میں بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں، سارے بچے تعریف کر رہے ہیں اپنے اپنے کپڑوں کی، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا اتنا اچھا کپڑا ہے، میرا اتنا اچھا لباس ہے، میں صبح کو ایسا کپڑا پہنوں گا، میں صبح کو ایسا کپڑا پہنوں گا، صبح عید کا دن ہے۔ حسنین کریمین دونوں دوڑے دوڑے آئے اپنی والدہ کے پاس، آنے کے بعد کہتے ہیں والدہ صبح عید کا دن ہے، بچے نئے کپڑے پہنیں گے، اے والدہ ہمارے نئے کپڑے کہاں ہیں؟ اے والدہ ہمارے نئے کپڑے کہاں ہیں؟ ہمارا نیا لباس کہاں ہے؟ اے والدہ ہمیں کل عید والے دن نئے کپڑے چاہیے، سارے بچے نئے کپڑے پہنیں گے اور ہم کپڑے نہ پہنے، ایسا نہیں ہو سکتا، اے والدہ ہمیں نئے کپڑے چاہیے، ہم نئے کپڑے پہنیں گے، ہمارے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کیا جائے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، حضرت فاطمہ زہرا نے بیٹوں کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا اے میرے بیٹو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبح عید کا دن ہے، تمہارے لیے بھی نئے کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا۔ اے بیٹو تمہارے لیے بھی نئے کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، حسنین کریمین نے اتنا سنا تو خوش ہو گئے کہ صبح ہم نئے کپڑے پہنیں گے، صبح ہمیں نیا کپڑا پہننا ملے گا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، ادھر حضرت فاطمہ زہرا نے دونوں بیٹوں سے کہہ تو دیا، لیکن گھر میں کوئی ایسے اسباب نہیں کہ نیا کپڑا بنایا جائے، گھر میں کوئی اتنا پیسہ بھی نہیں کہ نئے کپڑے خریدے جائیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ کیسا منظر ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا نے مصلی بچھایا، مصلی بچھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے دستوں کو دراز کیا، دراز کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی شروع کر دی، اے رب قدیر، اے پروردگار، تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہی ہے، اے مولا میری لاج رکھ لے، اے رب قدیر میں نے اپنے دونوں شہزادوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ کل انہیں نیا کپڑا ملے گا، کل عید کا دن ہے، مولا وعدہ کرنا میرا کام ہے، اس وعدے کو پورا کرنا مولا تیرا کام ہے۔ اے رب قدیر وعدہ میں نے کیا ہے، اب وعدے کو پورا کرنا تیرا کام ہے، اے رب قدیر میں نے تو اسے صرف کہہ دیا ہے، لیکن انتظام کرنا مولا تیرے اختیار میں ہے۔ اے رب قدیر کوئی ایسے اسباب پیدا فرما دے، اے رب قدیر کوئی ایسے اسباب بنا دے، اے رب قدیر میرے شہزادوں کے لیے کل نئے کپڑے کا انتظام ہو جائے۔ اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی، اور میرے عزیزو نماز سے فارغ ہوئی، فارغ ہونے کے بعد دروازے پر کسی نے دستک دی، سبحان اللہ، دروازے پر کسی نے دستک دی، پوچھا گیا کون؟ تو آواز آتی ہے میں اہل بیت کا درزی آیا ہوں، حسنین کریمین کے لیے نیا لباس لے کر کے آیا ہوں، سبحان اللہ، حسنین کریمین کے لیے نیا لباس لے کر کے آیا ہوں۔
حضرت فاطمہ زہرا نے دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد وہ نئے کپڑے لے لیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ رب قدیر تیرا احسان ہے، اے رب قدیر تیرا شکر ہے، اے رب قدیر تیرا کروڑ احسان عظیم ہے، اے رب قدیر تو نے میری لاج رکھ لی، اے رب قدیر تو نے میری دعا قبول فرما لی، اے رب قدیر تو نے میرے بیٹوں کے لیے نئے کپڑے کا انتظام فرما دیا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا حیران ہو گئیں، یہ درزی کون ہے؟ اسے تو ہم نے آرڈر بھی نہیں دیا ہے اور میں اسے جانتی بھی نہیں ہوں، یہ کون درزی ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ اتنا سوچ رہی تھی، اتنے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے آ گئے ہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ تم جانتی ہو وہ درزی کون تھا؟ اے بیٹی فاطمہ تم جانتی ہو وہ درزی کون تھا اور یہ کپڑا لانے والا کون تھا اور یہ کپڑا آیا کہاں سے؟ بیٹی کیا تم جانتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ کرتی ہیں، میرے بابا جان آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اے میرے بابا جان آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اے میرے بابا جان آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ بھی بتا دیجئے وہ درزی کون تھا، وہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ تو میرے عزیزو دیکھو حسنین کریمین کی شان دیکھو، حسنین کریمین کی عظمت دیکھو اور فاطمہ زہرا کی دعا کی برکت دیکھو۔ فاطمہ زہرا سے اللہ کتنی محبت اور پیار فرماتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ وہ حسنین کریمین کے لیے کپڑے لانے والا کوئی دنیا کا انسان نہیں تھا، وہ کوئی درزی نہیں تھا۔ میرے آقا نے فرمایا، بیٹی فاطمہ وہ حسنین کریمین کے لیے کپڑے لانے والا سید الملائکہ سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین تھا۔ سبحان اللہ۔ اے میری بیٹی فاطمہ وہ سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین تھے جو تمہارے بیٹوں کے لیے نئے کپڑے لے کر کے آئے ہیں۔ اور میری بیٹی سنو، یہ نیا کپڑا یہ دنیا سے نہیں لایا گیا ہے بلکہ اللہ کے حکم سے حسنین کریمین کے لیے جنت سے لایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسنین کریمین کی یہ شان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، بیٹی فاطمہ یہ حسنین کریمین کے لیے نیا کپڑا جنت سے لایا گیا ہے۔ اور لانے والا جبرائیل امین تھا، وہ بھیجنے والا پروردگار تھا، اور یہ نیا کپڑا جنت سے لایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے حسنین کریمین کی۔ تو میرے عزیزو دیکھو، ارے حسنین کریمین کی شان یہ ہے، حسنین کریمین کی عظمت یہ ہے کہ میرے عزیزو ان کے لیے پروردگار جنت سے کپڑے کا انتظام فرماتا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے جنت سے لباس بھیج دیے۔ میرے عزیزو تو ذرا سوچو، ارے جس سے اللہ اتنا پیار محبت کرتا ہے تو میرے عزیزو ان کی شان کیا ہوگی؟ تو ہمیں بھی حسنین کریمین سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں بھی حسنین کریمین سے محبت کرنا چاہیے، ہمیں بھی حسنین کریمین سے دل لگانا چاہیے۔ اور واقعی میں جو سچا پیار کرتا ہے حسنین کریمین سے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔